اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی نان کسٹوڈیل فادر کی مائنرز کی طرف لائبلٹیز کیا بنتی ہیں قانون کے اندر۔ جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نابالغ بچے جس کی کسٹڈی ماں کے پاس ہے، ان بچوں کا بھی جو قدرتی ولی ہے، نیچرل گارڈین ہے، وہ فادر ہے، اور مائنر جو ہیں وہ اپنے باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے چاہے ماں کے پاس رہ رہے ہیں، نانی کے پاس یا دوسرے رشتہ داروں کے پاس، خواہ والد کے پاس کسٹڈی نہیں ہے، لیکن ان بچوں کا نان و نفقہ والد کو ہی ادا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے تو کسٹڈی کا رائٹ تو وہ کھو ہی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور رائٹس جو قانون اس کو وزیٹیشن رائٹس بھی دے دیتا ہے، اس طرح سے اور رائٹس بھی دیتے ہیں، وہ رائٹس اپنے کھو سکتا ہے۔ ہر طرح کا جو بھی ضروریات زندگی کا خرچہ ہے بچوں کا، والد کی ذمہ داری ہے۔ اگر مائنر جو ہے وہ میل ہے تو یہ ذمہ داری نان و نفقے کی، اس بچے کی پرورش کی، خواہ فادر نان کسٹوڈیل ہے، اس میل مائنر کے اور بلوغت 18 سال، اور بیٹی یعنی فیمیل مائنر ہونے کی صورت میں اس کی ضروریات زندگی مینٹیننس کی صورت میں فادر کی رسپانسبلٹی ہے، اور بچی کی شادی ہونے تک باپ جو ہے اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے۔ اگر نان و نفقہ ادا نہیں کرتا ہے تو بہت سے قانونی حقوق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے 2010 CLC پیج 1564، 2010 YLR پیج 86، 2006 YLR پیج 2215، اور قانون ایک فادر کو بینگ نیچرل گارڈین اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ مائنر کے نان و نفقے کا خیال رکھے گا، اور اس بات کو 2004 SCMR پیج 821 میں ڈسکس کیا گیا۔ جہاں تک کسٹڈی کا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ والدہ 7 ایئر تک، بیٹا اور بیٹی بالغت تک کسٹڈی کی حقدار تصور کی جاتی ہے قانون میں، اور اس حوالے سے 2014 YLR پیج 1375 اس بات کو انٹرپریٹ بھی کر دیتی ہے۔ اور البتہ اگر ان دونوں کے درمیان ایسا معاملہ آ جاتا ہے، مثلا مرد شادی کر لیتا ہے یا عورت شادی کر لیتی ہے، تو پھر حالات و واقعات تھوڑے سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر والدہ پروہیبٹڈ ڈگری کے مرد سے دوسری شادی کر لے تو ایسی صورت میں نابالغ بچی، چونکہ اس کے لیے نامحرم ہے، اس بچی کے لیے جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، تو پھر کسٹڈی فادر کو بھی دی جا سکتی ہے، اگر وہ باقاعدہ طور پر نان و نفقہ پہلے بھی پرورش اچھی کر رہا تھا، نان و نفقہ باقاعدگی سے دے رہا تھا۔
اور اس حوالے سے 2014 SCMR پیج 343 بی جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کرتی ہے. اور بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بچے کی کسٹڈی اگر والد کے پاس ہے اور والد دوسری شادی کرتی ہے تو پھر والدہ اگر مائنر کی ویلفیئر میں جاتا ہے معاملہ تو پھر والدہ بھی کسٹڈی کی حقدار ہو سکتی ہے. کسٹڈی کے کیسز میں بنیادی جو نقطہ ہے جس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تمام گراؤنڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ویلفیئر آف مائنر ہے کہ کس کے پاس کس کی کسٹڈی میں رہتے ہوئے اس نابالغ بچے کا فلاح و بہبود کہاں پہ ہے، اچھی تربیت کہاں پہ ہے. اس حوالے سے 2004 SCMR پیج 821، 2010 MLD پیج 1313، 2012 CLC پیج 759، 2013 CLC پیج 601، 2015 YLR پیج 489 جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کر دیتی ہے. ایک بڑی کنفیوژن ہے بعض اوقات کہ بھئی کسٹڈی کے سوٹس جو ہیں وہ کس جگہ پہ فائل کیے جائیں گے. تو یاد رکھیے گا انیکٹمنٹ واضح کر دیتی ہے کہ کسٹڈی کا دعویٰ اسی عدالت کو اختیار سماعت ہوگا جس عدالت کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں مائنر مستقل طور پر رہائش پذیر ہے. اور اس حوالے سے 2011 CLC پیج 146 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے. اب فادر جو ہے وہ بچوں کا نیچرل گارڈین ہے، خواہ وہ نان کسٹوڈیل فادر ہے، پھر بھی نان و نف کا ذمہ داری اسی باپ کی ہے. اگر وہ نہیں دیتا تو کسٹڈی کا حق تو گیا ہی گیا. پھر اور بھی رائٹس، پھر وزیٹیشن رائٹ کس طرح اویل کرے گا. اس حوالے سے 2010 MLD پیج 1388 اور 2012 CLC پیج 784 جو ہے وہ اس بات کو ہمیں اس بات کو ڈسکس کر دیتی ہے. یاد رکھیے گا کبھی بھی کسی نابالغ بچے کی کسٹڈی کا اگر معاملہ آ جائے تو سب سے زیادہ خیال ویلفیئر آف مائنر کا رکھا جائے گا. اب اس پہ ایک کوسچن ارائز ہو جاتا ہے، واٹ آر دا گراؤنڈز، کون کون سی گراؤنڈز ہیں جو کسٹڈی میں دیکھی جائیں گی. سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ مختلف معاملات کے علاوہ جو سب سے پریارٹی پہ ہے دیٹ از دا ویلفیئر آف مائنر. اس حوالے سے 2010 MLD پیج 340C، PLD 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 206 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور اگر بچہ کسٹڈی معاملات میں سامنے آ جاتی ہے یہ بات کہ بچہ اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، بچہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کا ذہن کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، تو بچے کی رائے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے. تھوڑا سا بچہ بڑا ہے تو اس کی رائے بھی لی جا سکتی ہے. اس حوالے سے 1995 CMR پیج 1225 جو وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اب جہاں تک معاملہ ہے نا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی کچھ روز پہلے ہی میں کووڈ-19 کے کرنٹائن میں ہی موجود تھا تو میں نے 2020 SCMR پیج 496 کو اسٹڈی کیا تھا جو کہ عصمت مہدی ورسز متقی رضا کیس ہے. عصمت مہدی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے شادی شدہ خواتین کی معاشرے میں کمزور حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قرار دیا کہ خلا، طلاق، علیحدگی، ناراضگی یا سسرال کی طرف سے زبردستی میکے بھیجے جانے کی صورت میں نابالغ جو بچے ہیں وہ بلوغت کب تک
بیٹا ہے کسٹڈی کے معاملات 7 ایئر تک، اور اگر بچی ہے تو پھر بلوغت تک۔ لیکن سپریم کورٹ پاکستان واضح کر دیتی ہے کہ چونکہ ماں بچے کی سب سے بہتر پرورش کر سکتی ہے، تو بچہ جو ہے، مائنر جو ہے، وہ بلوغت تک ماں کے پاس رہے گا، اور 7 ایئر تک تو کسٹڈی بھی جو ہے وہ باپ کو نہیں ملے گی، جبکہ نابالغ بچی جو ہے وہ شادی ہونے تک ماں کے پاس رہے گی۔ اب ایکسیپشنز آر دیئر، اور ایکسیپشنز آلریڈی ہم نے مختلف اوقات میں کسٹڈی کیسز کی ڈسکشن میں ہم نے اس پہ بحث بھی کی ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ اس پہ کرتے رہیں گے۔ اب پھر معاملہ یہ ہے کہ بچے خواہ ماں کی کسٹڈی میں ہیں، باپ نان کسٹوڈیل ہے، یا باپ کے پاس بچے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کے نان و نفقہ، بچوں کی اچھی تربیت، بچوں کا خرچے اخراجات، وہ سب باپ کی ذمہ داری ہے، اور ان بچوں کے باپ کی مالی حیثیت، ذرائع آمدن اور وراثتی اور ملکیتی جو پراپرٹیز ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیملی کورٹ فی کس بچہ ماہانہ خرچ مقرر کرے گی۔ ہر بچے کا فی کس ماہانہ خرچہ عدالت مقرر کرے گی، اور اس میں مائنر کے فادر کی مالی حیثیت، اس کے ذرائع آمدن، اس کی وراثتی اور ملکیتی جو پراپرٹی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اور سپریم کورٹ پاکستان نے واضح کر دیا کہ کسی صورت بھی ایک مائنر چائلڈ جو ہے، اگر اس کا باپ افورڈ کرتا ہے، تو کسی صورت بھی 7,500 روپے ماہانہ فی کس بچے یعنی ایک بچے کا، ایک مائنر کا کم مقرر، یعنی 7,500 سے کم مقرر نہیں کیا جائے گا۔ اور 7,500 روپیہ جب فی بچہ پر منتھ لگ گیا ہے تو اس میں سالانہ 10% اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ اور نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو ملاقات کا حق تو ہے وزیٹیشن رائٹ کا۔ اب وزیٹیشن رائٹ کو جب اویل کرے گا تو والد کو اپنے بچے سے ملاقات میں لانے کے لیے جو ماں ہے، اس کو ٹریولنگ کا جو خرچہ ہے کم از کم 2,000 روپے ادا کرنا پڑے گا کورٹ میں اس فادر کو۔ اور آغاز 7,500 روپیہ فی کس بچہ مینٹیننس سے سپریم کورٹ پاکستان نے کیا، اور واضح کیا کہ جب کوئی تہوار ہوگا، کوئی مذہبی، سماجی یا تعلیمی تہوار، کسی بھی قسم کا کوئی تہوار، تو بچوں کو بمطابق ضرورت اضافی رقم دینے کا بھی باپ پابند ہوگا۔ اور یہ رقم ایک جو گارڈین کورٹ ہے، جو فیملی کورٹ جس کے پاس وہ کیس چل رہا ہے، وہ ماں کی درخواست پر پارٹیز کو سننے کے بعد طے کرے گی کہ کتنا اضافی خرچ جو ہے وہ بچوں کو درکار ہے۔ اب صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان عصمت مہدی کیس میں، جو کہ 2020 SCMR پیج 496 پہ رپورٹڈ کیس ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کیا کہ گارڈین فیملی کورٹ جو ہے وہ تمام مالی امور کے تعین کے لیے بچوں کے والد کی ملکیتی اور وراثتی جائیداد، ذرائع آمدن کو مد نظر بھی رکھے گی، اور اس کی ملکیتی اور وراثتی جائیداد کو بطور شورٹی اٹیچ کرنے کی پار بھی رکھتی ہے۔
شورٹی کے طور پہ اٹیچ بھی کر سکتی ہے اس کی ملکیتی یا اس کی وراثتی پراپرٹی کو۔ اور اس بات کے حوالے سے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، عصمت مہدی ورسز متقی رضا کیس سے 2020 SCMR پیج 496 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا اس طرح کا ایک معاملہ ہائی کورٹ لاہور میں بھی واضح ہوا تھا، اور یہ 2002 ILR پیج 2551 میں رپورٹ ججمنٹ ہے کہ کہا گیا کہ خواہ ایک جو باپ ہے وہ بچوں کا نیچرل گارڈین ہے تو اس کی گارڈین شپ کے لیے بھی عدالت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ڈگری لینے کے لیے۔ جب بھی کبھی گارڈین شپ یا کسٹڈی کا معاملہ ہوگا تو ویلفیئر آف مائنر کو سب سے پریارٹی گراؤنڈ کا درجہ حاصل ہوگا۔ اور اس حوالے سے 2000 CLC پیج 108، 2004 YLR پیج 599 اور 2003 MLD پیج 1002 جو ہے وہ اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے۔ لیں دوستو، نان کسٹوڈیل والد جو ہے جس کی تحویل میں اس کے بچے نہیں ہیں، قانون کی نظر میں وہ ان بچوں کی کن کن طریقہ کار سے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا پابند ہے، یہ ایک ٹاپک آف ڈسکشن تھا، گپ شپ تھی ہم دوستوں کی۔ جب ہم مل بیٹھے تو ایک اہم کوسچن آف لا تھا، تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ جو دیگر گراؤنڈز ہیں کسٹڈی کی، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مختلف ججمنٹس میں، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جہاں پہ جو قانون کے اندر جو گراؤنڈز واضح کی گئی ہیں، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنی ڈسکشن جو ہے وہ اگلی سیگمنٹ میں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔